بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ باب ما جاء فی السحر وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وقوله يُؤْمِنُونَ بالجبت والطاغوت۔ یہ باب جو شروع ہو رہا ہے یہ ہے سحر کے بیان میں۔ سحر یعنی جادو کے بیان میں۔ سحر کہتے ہیں جادو کو۔ اس میں جادو کے سیکھنے سکھانے کا حکم، جادو کرنے کرانے کا حکم کیا ہے، اور جادوگر کی سزا کیا ہے، اور جادو سیکھنا سکھانا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں اس باب میں بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد بھی کچھ ابواب ایسے آئیں گے جن کا تعلق اسی باب السحر سے ہوگا، یعنی ان کا بھی تعلق جادو اور جادوگری سے ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کتاب التوحید میں اس باب کے قائم کرنے سے کیا مناسبت ہے، اس باب کا کیا تعلق، کیوں بات چل رہی ہے توحید کا اس بات اور شرک کی وضاحت اور مذمت، تو جادوگری یہ سحر ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس کتاب سے اور اس توحید کے مسئلے سے؟ تو توحید کے مسئلے سے اس کا اس لیے تعلق ہے کہ سحر جو ہے توحید کے منافی ہے، اور شرک کی اقسام میں سے ایک شرک جو ہے وہ جادو بھی ہے۔ جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے، اسی لیے اس کتاب التوحید کے اندر جادو کی وضاحت کر دی جا رہی ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اب یہ سحر جو ہے وہ جادو یا سحر جو ہے یہ شرک کیسے ہے؟ تو اس کے شرک ہونے کی دو وجہ ہے، دو سبب کی بنا پر سحر جادو و شرک ہے۔ وہ دونوں وجہیں اور دونوں سبب کیا ہیں؟ پہلی وجہ یا پہلا سبب یہ ہے کہ جادو اکثر و بیشتر، بھلی سمجھو کہ تقریباً جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اس میں ارواح خبیثہ یعنی شیاطین اور جن سے استعانہ اور مدد لیتا ہے۔ کوئی جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شیطان سے مدد نہ لے لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور سمجھتے ہیں استعانہ بغیر اللہ شرک ہے، غیر اللہ کی مدد لینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ امور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، صرف جن پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ان معاملات میں غیر اللہ سے استعانت اور مدد لینا شرک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم، وہ بھی یاد رکھیں،
یعنی جادو کے شرک ہونے کی دوسری وجہ کی، پہلی وجہ تو سمجھ گئے، پہلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرک جادو اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ارواح خبیثہ یا شیاطین اور جنات سے مدد نہ لے لی جائے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے اس کے شرک ہونے کی؟ دوسری وجہ شرک ہونے کی یہ ہے کہ عام طور پر ذرا دیکھیں، جادوگر کے متعلق غیب کا علم رکھنے کا عقیدہ لوگ رکھا کرتے ہیں، اور وہ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں ہم غیب کا علم جانتے ہیں۔ نہیں، اسی لیے آپ کے گھر میں چوری ہو گئی یا آپ پر کس نے جادو کیا ہے، وہ کس کے ذریعے معلوم کرتا ہے؟ جادوگر معلوم کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے صحیح بتائے یا غلط۔ اور اکثر و بیشتر ذرا دیکھیں وہی اسی کا نام لیتا ہے جو آپ کے قریب رشتے میں ہو۔ کبھی آپ کی بھابھی کا نام لے گا، کبھی آپ کی بہن کا نام لے گا، کہیں آپ کے سالی کا نام لے گا، کہیں خالہ کا اور کہیں پھوپھی کا نام۔ اکثر و بیشتر ذرا دیکھیں جس کا آپ سے گہرا تعلق ہوگا اسی کا نام لے گا، اور اس جادوگر نے جس کا نام لے لیا زمین اور آسمان بدل جائے لیکن آدمی اس کی بات کو غلط نہیں قرار سکتے۔ تو اس طرح سے دیکھیں شرک کا دوسرا سبب کیا بن گیا، دوسری وجہ کیا ہے کہ جادوگر کا دعویٰ ہوتا ہے کہ غیب کی خبر ہم کو ہے، اسی لیے آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے تو بتاتا ہم اتنا پیسہ لیں گے اور اتنے دن عمل کریں گے، پھر ہم بتا دیں گے کہ کس نے چرایا، اور یہ بھی بتا دیں گے کہاں سامان رکھا ہے۔ اور سمجھتا ہے بہت بڑا کمال ہے، تو کتے بھی بتاتے ہیں آج کل، اور کتا جو بتاتا تھا میں صحیح بتاتا ہے، باپ بتاتا ہے جھوٹا بتاتا ہے۔ کتے کو چھوڑ دو، سونکھ زونک کر کے بتا دے گا کہ ہاں اسلحہ دفر ہے، کہا کیا کہہ لے تو، ہاں یعنی ان سے زیادہ تیز تو کون ہے؟ کتا، اس کی رپورٹ درست ہوتی ہے، اور یہ جھگڑا لگانے کے لیے بغیر علم کے کسی نہ کسی کا نام لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو وجہ ہیں کیا شرک ہونے کی۔ سحر، جادو کہتے کس کو ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے پہلے، یہ بڑا اہم باب ہے۔ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے ہاں جادو وہ ہے جو کسی جادوگر نے کچھ ادھر ادھر کر دیا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر تعویذ لکھ کر کے کسی نے کچھ کیا تو وہ بابا ہے، وہ جادو نہیں ہوتا۔ ہندو کر دے تو جادو ہے، اور کوئی پہنچا ہوا بابا اگر وہی علاج کر دے جادو کے طریقے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ روحانی علاج ہے۔ اس لیے پہلے سمجھنا ہے کہ جادو کس کو کہتے ہیں۔ سحر اصل میں کہتے ہیں جس کا علم کسی کو ہو نہ سکے، سمجھو پہلے، مخفی، ایسی پوشیدہ چیز جس کا علم آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر کے، ہاتھوں سے پکڑ کر کے نہ ہو سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آنکھوں سے نظر نہ آئے اور اثر کر جائے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار جو رات کو کھانا کھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر۔ کیوں؟ پرانے زمانے میں رات کی تاریکی میں آدمی اٹھتا تھا، سحر کر لیتا تھا، نہ ہوٹلوں کا انتظام ہوتا تھا، نہ اس طرح سے لائٹنگ، اور نہ اتنا کھانے کا انداز تھا بھائی کہ صبح الٹی ہونے لگے ہے، روزہ خراب ہو جائے۔ کھجور کھائے، پانی پی کر کے معمولی سحر کر کے پورا روزہ گزار دیتے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، کھجور استعمال کرتا تھا، دودھ، جب تک دن میں کسی کو بتائے نہیں، کسی کو پتا نہیں چلتا، پڑوسی کو پتا نہیں، دوست کو پتا نہیں۔ رات کی تاریکی میں آدمی جو اٹھا، جو کھانا کھاتا ہے اسی کو علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اندھیرے میں۔
اور یہ جو کہتے ہیں اس پر کسی نے جادو کر دیا، اس کو بھی اسی لیے جادو کہتے ہیں، کس نے کیا، کیا کیا، کیسے کیا، کسی نے دیکھا نہیں، سب کو اندھیرے میں رکھا۔ تو جادو کے معنی یہ آتے ہیں لغت میں۔ اب شریعت کے اصطلاح میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں جادو کہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز کو یاد رکھ لیں، شریعت کے اصطلاح میں جادو کہتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں جادو کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کو ضرر پہنچانے، اپنا کام بنانے کے لیے کوئی ایسی خفیہ تدبیر، ایسی مخفی پوشیدہ خفیہ تدبیر اپنے قول سے، اپنے عمل سے، کچھ کلمات کے ذریعے، قرآنی آیات کو الٹ پھیر کر کے، غیر اللہ کی مدد حاصل کر کے، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کسی کو نقصان پہنچائیں کہ اس کو اثر ہو جائے لیکن کوئی چیز بظاہر نظر نہ آئی۔ کرنے والا نے کیسے کیا، کرنے والے نے کیسے کیا، کیا کیا کیا، بس وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ سحر، جادو۔ جی ہاں دوبارہ، ہاں، کسی کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے اپنے قول، اپنے یا اپنے فعل یا اپنے دوا علاج یا قرآنی آیات کا غلط استعمال یا شیاطین انس جن اور دیوی دیوتاؤں کے غیر اللہ کے نام کو استعمال کر کے خفیہ طور پر کوئی ایسا عمل کیا، ایسی تدبیر کریں جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے، بظاہر دیکھنے میں آنکھوں سے کوئی چیز کرتے ہوئے کیسے کیا، کیا کیا نظر نہ آئے۔ اسی لیے جب تک جادوگر اقرار نہ کر لے تب تک پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ نبی علیہ، اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ممکن ہے کہ جادوگر کسی پر جادو کرنے کے لیے یہ غیر اللہ کا نام لے، خفیہ تدبیر کرے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ جس پر جادو کر رہا ہے اس کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ بھی وہ اپنے اس کرتب میں اور اپنے عمل میں استعمال کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کا بال لے لے، آپ کا ناخن لے لے، اور آج سب سے زیادہ کیا لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ آج سب سے زیادہ کیا لیتے ہیں؟ وہ دو چیزیں یاد رکھو پہلے، بہت اہم چیز ہے، دو چیزیں۔ نمبر ایک، آپ جب بھی اس کے لیے علاج معالجہ کے لیے جائیں گے یا کروانے کے لیے تو سب سے پہلے باپ کا نام نہیں پوچھے گا، دادا نے کس کا نام پوچھے گا؟ ماں کا نام، اپنی ماں کا نام بتاؤ۔ یہی سے سمجھ جاؤ کہ دال میں کالا ہے، ملا نہیں، یہ مہا بدماش جادوگر ہے۔ ورنہ ضرورت ہے ہم کو ہماری ماں کے نام سے کیا کرے گا وہ؟ اور اس سے گندی حرکت کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز کہ آپ کی بہن یا آپ کی ماں، آپ کی بیٹی جس کے متعلق کچھ آپ گفتگو کریں گے اس کی ازار منگواتے ہیں، کپڑا، وہ کپڑا جو اس کے جسم سے لگ چکا ہو، شاید تجربہ نہیں کی ہوں گے وہ۔ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے، وہ کپڑا جب تک لائیں گے نہیں تب تک نہیں۔ اور نعوذ باللہ اس سے گندی حرکت کیا کرتے ہیں؟ مخصوص ایام میں عورت جو کندھے کپڑے پھینک دیتی ہے وہ کپڑا منگاتے ہیں،
नाखून हो, बाल हो। नबी अलैहिस्सलाम पर जो जादू यहूदी ने जादू किया था, कैसे किया था? आपकी बालों को। तो इसका मतलब शैतानी मकर है कि आदमी के जिस्म का कोई उज़्व, और अब उज़्व नहीं पाते तो क्या करते हैं, वो कपड़ा जो जिस्म से लगाओ, और जितना ज्यादा वो गंदा कपड़ा, क्यों? लाजमी चीज हर इंसान समझता है कमीज और इजार के नदाफत में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है, फितरी तौर पर देखें फर्क होता है। एक आदमी अपनी कमीज हाथ पर डाल दे उतना, लेकिन इजार डाल दे तब गुस्सा। और इससे भी ज्यादा गंदा वो कपड़ा या वो चीज होगी जिसको औरत ने मखसूस अय्याम में इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीजें भी खुफिया तदबीर पर से के जरिए हासिल की जाती हैं, और इनको भी इस्तेमाल करके फिर जादू किया जाता है। बात समझ में आ गई ना? इसको क्या कहते हैं? सिहर, और उसी को हम लोग कहते हैं जादू। अल्लाह अकबर। कहा जाता है जादू की बड़ी किस्में हैं। अभी जो जादू शिर्क है, जो जादू शिर्क होता है, जो जादूगर मुर्तद हो जाता है, गर्दन सदनी का मुस्तहिक हो जाता है, कहा जाता है उसकी दो बड़ी किस्में हैं। इसको याद कर लें, बाकी अक़साम इसकी आते रहेंगे। दो बड़ी किस्में। पहली किस्म तो ये है, पहली किस्म ये है, जादूगर जादू करने में शयातीन, जिन्नात से क्या करे? मदद करे। क्या करे? इस्तिआना, मदद करे। और फिर एक चीज और याद रखिएगा, जिन और शयातीन से मदद करने में उस वक्त तक आदमी कामयाब नहीं हो सकता। जिन आपकी मदद नहीं करेगा, शैतान आपका काम नहीं करेगा, जब तक कि कोई न कोई हलाल चीज आपसे हराम ना करवा ले या किसी हराम चीज को हलाल ना कर ले, जब तक अपना मफाद ना हासिल कर ले। इब्लीस का क्या मफाद है समझो पहले। शैतान का क्या मफाद है? शैतान का मफाद ये नहीं कि आपसे 5,000 ले ले फिर हमको नुकसान पहुंचाए। शैतान को माल की जरूरत नहीं। शैतान का ये काम नहीं, जैसे जिंदा जादूगर होता है, हम इलाज करेंगे लेकिन कामयाबी के बाद एक नई कार शोरूम से आना चाहिए। मरता हुआ आदमी एक नहीं सरकार 2 लें लेकिन इलाज कर दें। ये जो शयातीन बड़ा शैतान है, 2 टांग वाला आदमी, आदम की औलाद, ये तो क्या मांगेगा आपसे? माल दौलत, पैसा मांगेगा, दुकान मांगेगा, कारोबार मांगेगा, गिफ्ट के नाम पर। लेकिन असली शयातीन जो हैं, जिसका नाम मुवक्किल लोगों ने रखा है, ये उस वक्त तक आदमी का काम नहीं करते जब तक कि अपना मफाद हासिल ना कर लें। शैतान का अपना मफाद क्या है? ना उसको औलाद चाहिए, ना उसको माल चाहिए, ना कारोबार चाहिए, ना कार चाहिए। उसका मफाद ये है कि लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी वला क्या फवरब्बिक लउग़वियन्नहुम अजमईन। सिर्फ इब्लीस का काम ये मफाद है कि आदम की औलाद को गुमराह करे और जहन्नम में अपने साथ ले जाए। तो दूसरे लफ्जों में कहें, कोई शैतान आदमी के उस वक्त तक काम नहीं आएगा, या दूसरे लफ्जों में क्या कहें, कोई आदमी शयातीन से उस वक्त तक फायदा नहीं उठा सकता जब तक कि शैतान गुमराही, दलालत, कुफ्र, शिरकी कोई अमल उससे ना करवा ले। इसीलिए
آج جتنے بابا بیٹھے ہوئے ہیں جائیں، کسی نے بیوی حرام کر رکھی ہے، کسی نے سلے ہوئے کپڑے حرام کر رکھا ہے، کسی نے گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، کسی نے جائیں گے اندر گھسیں گے تو سب کوئی نہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کی ہے۔ اور کسی حلال چیز کو حرام کر لینا یا کسی حرام چیز کو حلال کر لینا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ، اللہ تعالیٰ کا نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ یہی چیزیں کبھی انسان کو کفر و شرک میں نازل کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے صرف ایک مرتبہ اپنے اوپر کیا حرام کر لیا؟ شہد۔ یہی ہوا نا، اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا۔ تو اب شیطان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو کچھ دینے کے لیے، اپنا کام کرانے کے لیے، شیطان اپنا کام کب کرے گا؟ جب ہم شیطان ہم سے کچھ حاصل کر لے گا، کوئی چیز حلال کروا لے، کوئی حرام کروا لے، کسی چیز سے روک دے، یا کم سے کم غیر اللہ کے نام پر کوئی بکرا ذبح کروا کے نذر و نیات قربانی کروا لے، فری میں کام نہیں کرے گا بدبختو، سمجھ گیا نا؟ کرے گا وہ آپ کا کام، لیکن پہلے آپ سے فائدہ اٹھا لے گا، بعد میں کرے گا۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس قال ربنا قد استمتع بعضنا ببعض۔ اللہ کریں کیا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے ہم سے فائدہ اٹھایا، جن نے ہم سے فائدہ یہ اٹھایا کہ ہم نے اس کی اطاعت کی، اور مجھے فائدہ یہ پہنچایا، میں نے جادو کیا تو فلاں کو خوب تنگ کیا، ستایا، تو اللہ تعالیٰ دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں یہ ہے کیا فائدہ اٹھانا۔ تو اس طرح سے جادو کرنا خفیہ تدبیر کے ساتھ، مختلف اقوال و افعال اور اعمال طور طریقے سے، کوئی مخفی تدبیر کر کے شیطان کے استعانت اور مدد کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی پہ جادو کرنا، یہ جادو کی پہلی قسم ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور یہ شرک ہے اور کفر ہے یہ۔ اور ایسا انسان بے اتفاق علماء اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو کہتے ہیں وہ 1000 مرتبہ توبہ بھی کرے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ توبہ تو کر لے گا، لیکن جو فن آ چکا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں۔ امام ابو حنیفہ بہت ٹائٹ ہے، بس ایک ہی ہے، بس گردن مار دو اس کی۔ نہیں میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گی، یہ کچھ نہیں سنے جائے گا۔ آج تم کرتے ہو، کل لالچ میں آ کے پھر کرنے لگو۔ کیوں؟ توبہ کرنے سے وہ علم ضائع نہیں ہوگا، بہت سخت سزا اس کی ہے۔ پہلی قسم سمجھ گئے؟ شیطان اور جن، اور انہی کو کہتے ہیں ارواح خبیثہ۔ چلو، جادو کی دوسری بڑی قسم جو ہے، جو توحید کے خلاف ہے اور شرک کے اقسام میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ دواؤں کے ذریعے، کچھ کھلا کر کے، سمجھتے ہیں ہر چیز کے کھانے پینے کی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آپ مرچ کھاتے اس کی تاثیر ہے، نمک کھاتے اس کی تاثیر ہے، الائچی کھائیں اس کی الگ تاثیر ہوگی، لہسن پیاز کھائیں اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے۔ تو دواؤں کے ذریعے یا کوئی چیز کھلا پلا کر کے، آج کل میں نے سنا ہے کہ سونگھنے کی آئی ہے کوئی پاؤڈر، اور سنا گیا ہے کہ کیا مسمرزم، کیا مسمرزم کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہاں، کچھ فن وہ بھی ہے کیا؟ صرف نگاہ ملاتا ہے، اور نگاہ ملانے کے بعد آدمی دنیا سے کھو جاتا ہے، وہ جدھر جائے گا آپ ادھر جائیں گے۔ کیا؟ ہپرو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔
کچھ دوائیں، کچھ کھلا کر کے، کچھ پلا کر کے، کچھ پھونک مار کر کے، دم کر کے پلا دے تاکہ شوہر سوائے ہمیں، بیوی پلا دے کس تاکہ ہمارا شوہر سوائے ہمارے کسی اور کا نہ رہے. کیوں؟ یہ ماں کی سن لیتا ہے، بہنوں کی سن لیتا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں کرتے. اس لیے ایسا کہ شوہر صرف ہمارا ہو کے رہ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے. شوہر کا دل بیوی کی طرف موڑنے کے لیے بابا کے یہاں جائیں تو آنے والی عورتوں کا ایک بڑا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جادو کی قسم ہے. کیوں؟ یا شوہر کوئی اجنبی یا عورت یا اجنبی مرد کسی اجنبی یا مرد یا عورت کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے کوئی ایسی دوا، ایسا علاج، چاہے جڑی بوٹی سے ہو یا جنتر اور منتر کے ذریعے ہو، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو کرنا. اس کے ذریعے آدمی کو ہو سکتا ہے بیمار بھی پڑ جائے اور مریض ہو جائے. جادو کی یہ قسم جو ہے، چونکہ اس میں شیطان سے، غیر اللہ سے مدد نہیں لی گئی ہے، اسی لیے یہ پہلے سے کم درجہ کا ہوگا. لیکن یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا. بلکہ اہل علم کی ایک بڑی جماعتیں کہتے ہیں ایسے انسان کی بھی سزا ہے، اس کی گردن مار دی جائے. زیادہ تفصیل اس کے بعد آئے گی. چلو، جادو کو شرک ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت، دو آیتیں نقل کی ہیں شیخ الاسلام نے. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. یہاں سے جانے کے بعد سورۃ البقرہ کی ان آیات پر غور کریں کہ جادوگر لوگ نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کا لایا ہوا دین ترک کر کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ. تو اس لوگوں نے شیطانوں کے پیچھے، جادو کے پیچھے، لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے. نبی سے دین سیکھنے کے بجائے نبی کو چھوڑ کر جادوگروں سے جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور شریعت کو ٹھکرا دیا. رب العالمین ان یہودیوں کے متعلق فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور انہوں نے تحقیق، ان یہودیوں نے سیکھا، یہودی علم رکھتے تھے، یہودیوں کو معلوم تھا کہ لمن اشتراہ، جو شخص اس جادو کو خریدے گا. دیکھو یہاں خریدنے کا لفظ آیا ہوا ہے. خریدنے کا لفظ کیوں آیا؟ اصل میں قرآن پاک میں دین کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ اس نے دین کو کفر کے بدلے بیچ دیا. فما ربحت تجارتہم. تو انہوں نے اس طرح کے معنی خریدنا نہیں بلکہ اختیار کرنا. عوض میں انہوں نے نبی کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے عوض کیا لیا؟ انہوں نے وہ جادوگروں کے پاس جا کر کے جادو سیکھا. دیکھیں یہاں ان کو، ان کی نجات، ان کی فلاح، ان کی کامیابی کس میں تھی؟ نبی جو شریعت اور دین لے کر کے آئے تو اس کے سیکھنے سکھانے، اس کی اتباع میں. لیکن ان یہودیوں نے نبی کی لائی ہوئی شریعت جو فلاح اور کامیابی کی ضامن تھی، اس کو چھوڑ کر کے اس کے بدلے کیا اختیار کیا؟ جادو
سیکھنا سکھانا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً یہ یہودی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ البتہ جس نے دین و شریعت کو چھوڑ کر کے جادو سیکھا اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی نصیب باقی نہیں۔ بات بڑی مختصر ہے، شیخ الاسلام نے جو نقل کی ہے، لیکن اس کو سمجھ جائیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ جو میں بتایا آپ کو کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شریعت لے کر کے بھیجا، لیکن یہودیوں نے شریعت کو اختیار نہیں کیا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑا نہیں، ترک کر دیا۔ کیوں ترک کر دیا؟ کیوں نبی کی لائی ہوئی طریقے اور شریعت کو کیوں نہیں انہوں نے سیکھا؟ اصل میں اللہ ہر زمانے میں، یہ بڑی اچھی بات اہل علم میں کہتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی ایک ایسا علم ہوتا ہے جس کا عروج ہوتا ہے، کمانے کا، پیٹ کا، نوکری چاکری کا، کیا ہوتا ہے؟ بڑا عروج، کہ بس جب تک یہ نہیں سیکھیں گے تب تک روزی روٹی زیادہ نہیں ملے گی۔ ہمیشہ آج جیسے کمپیوٹر، آدمی سوچتا ہے جب تک یہ کورس نہیں کریں گے کچھ نہیں کام بنے گا، اس کا رواج ہے۔ اس سے پہلے لوگ سوچتے تھے دنیا میں سب سے آسان نوکری کس کے ملے گی؟ جب انجینئر بن جائے تو ہر آدمی کے 10 بچے تو سبوں کو بنائے گو انجینئر۔ اب غیر انجینئر کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ اس سے پہلے سوچتے تھے جو ڈاکٹر بیٹے کو بنا دے گا وہ سب سے کامیاب، اور ڈاکٹر، اللہ اکبر، یہ بدلتا رہتا ہے ایسے، سمجھ گئے نا؟ انسان آج ہر آدمی سوچتا ہے اگر بہت زیادہ انگلش نہ پڑھا تو کسی کام کا، اور واقعی نہیں رہ جاتا، کسی کام کا نہیں رہ جاتا، سمجھ گئے نا؟ ہم لوگ بالکل بیکار ہو کے رہ گئے، سمجھ گئے نا؟ کوئی کام کا نہیں رہ جاتا۔ جس علم کا عروج ہوتا ہے دین اور شریعت کو چھوڑ کر کے اسی کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، سب سے بڑا پھل، سب سے اچھی نوکری کس کو ملتی تھی اور سب سے اچھی آمدنی؟ جو جادو سیکھ لے۔ تو اب جس علم کے ذریعے دنیا زیادہ ملتی ہے، لوگ جب اس کے بالمقابل دین کا علم آتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کس کے پڑ جاتے ہیں؟ اس علم کے۔ تو یہودیوں نے یہی کیا، نبی کی لائی ہوئی شریعت، دینی علوم کو چھوڑ دیا، کس کے عوض؟ جادو کے عوض۔ حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو انسان دین کو چھوڑ کر کے جادوگری سیکھ لے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اب اس کا کوئی خلاق، کوئی نصیب باقی نہیں رہ گیا۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں کیا ہے؟ یعنی یہودیوں کو بھی علم تھا کہ جس نے یہ جادو سیکھا ہے تو بہت کام کا علم ہے، لیکن ہے اسلام کے خلاف، ہے یہ کفریہ شرکیہ علم ہے، اور ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جو اس علم کو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں۔ لیکن کہتے کیا بھائی کم سے کم دنیا بھی تو کوئی چیز ہے، تو اس لیے دنیا کی لالچ میں انہوں نے دین کو تو چھوڑ دیا اور کفریہ شرکیہ علم بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ان کو بھی علم تھا کہ آخرت میں کوئی نصیب نہیں۔ اب کوئی نصیب نہیں، اب اس کو اس طرح سے سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھی غور سے سنیں، قرآن پاک میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، اچھی طرح سے سمجھیں گے تبھی قرآن پاک کے بہت سارے مشکلات
بہت سارے مشکل مقامات اس قسم کو آسان ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام یہاں نقل کیا کر رہے ہیں اس آیت کو کس چیز کی دلیل میں، کیا ثابت کرنے کے لیے کہ جادو جو ہے کفر اور شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ دلیل کیا؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہوگی بات، ارے آدمی کیسے جس کا آخرت میں کچھ نہ ہو، اس سے کیا دلیل نکالی شیخ الاسلام نے؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھو غور سے۔ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے اور بار بار آتے رہے کہ ایک آدمی کتنا بھی گناہ کیا ہو، اگر شرک سے بچتا ہے، شرک سے بچا ہے، خالص دین دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خالص توحید ہے، تو کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ضرور نکالے گا۔ یہی حدیث شفاعت کے بیان میں یہی حدیث پڑھا تھا آپ لوگوں نے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ایمان سے مراد خالص توحید، خالص توحید، نیکیاں نہیں ہیں، ہے کلمہ گو، رائی کے دانے کے برابر ایمان و توحید ہے، تو اس کا آخرت میں حصہ ہے۔ آخرت میں حصہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بعد جنت میں کیوں داخل کرتا بھائی؟ اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں مسلمان مومن کتنا بھی بدعمال ہو، اگر توحید ہے تو آخرت میں اس کا کوئی نہ کوئی نصیب، تھوڑا ہی صحیح لیکن ہے ضرور۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی حدیث سمجھ میں؟ مومن کتنا بھی اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، کتنا بھی برائیاں ہیں، جہنم میں ہی چلا جائے، لیکن سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی اس کی توحید اس کو جنت میں داخل کرا دے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیں گے، اس کا نصیب تو ہے۔ یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی نصیب ہی نہیں۔ کافر ہی اور مشرک ایسا انسان ہوگا جس کا کوئی نصیب آخرت میں نہیں سوائے جہنم کے آگ کے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے دین کو چھوڑ کر کے جادو سیکھا، اس کا آخرت میں کوئی نصیب، یعنی اب آخرت کے عیش اور مزے کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا، اس کا جادو، اس کی جادوگری سب ختم کر دی۔ اب یہ سزا کس کی ہے؟ بدعمل مومن کی تو نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کی بھی سزا یہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نصیب ہے۔ کافر اور مشرک ہی انسان ایسا ہے جس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں۔ اب کیا پتا چلا کہ جادو سیکھ کر کے یہ لوگ مکمل مشرک بن چکے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جادو سیکھنا سکھانا کفر اور شرک ہے۔ دلیل کیسے نکلی؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ نقطہ یاد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس آیت سے کیسی یہ شیخ الاسلام نے دلیل اخذ کی، استدلال کیا، کیسے اس کو دلیل بنایا کہ جادو جو ہے توحید کے مخالف ہے اور شرک کی ایک قسم ہے، اور جادوگر کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ کہاں سے دلیل نکالی؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ چلو دوسری دلیل یا دوسری آیت شیخ الاسلام نے جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی گزر چکی ہے، اس سے پہلے دو مقام پر گزر چکی ہے، کتاب التوحید کی ابتدا میں بھی اور ابھی پیچھے ابواب میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، نہیں وہ دوسری آیت تھی نا۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
आमनु सबीला। आयत यही गुजरी है ना। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलूना लिल लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल लज़ीना आमनु सबीला। उसमें जरा देखो, व युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत, और ये ईमान रखते हैं किस पर? जिब्त और तागूत पर। कौन, कोई बता सकता है? कौन, क्या नाम था? अशरफ अली नहीं कहते ना? हाँ, अशरफ नहीं, वो काब इब्न अशरफ, बहुत फर्क है। हाँ? काब इब्न अशरफ। काब इब्न अशरफ यहूदियों का सरदार अपने चंद साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा गया उमरा के लिए। कुफारे कुरैश को पता चल गया, आकर के चारों तरफ से उसको घेर लिया और क्या कहा, हम लोग तो अनपढ़ हैं, लेकिन साहब आप लोग तो पढ़े लिखे हैं और मोहम्मद आप ही के यहाँ चले गए हैं। अब आप जरा बताएं कि वो क्या कहते हैं, वो सही है या कि गलत? और जो लोग उन पर ईमान ला लेते हैं वो सिराते मुस्तकीम पर है कि भटक गए? हम तो समझते भटक गए हो, आप लोग ज्यादा बेहतर हैं, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो काब इब्न अशरफ ने क्या कहा, हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनु सबीला, बेफिक्र हो, ये बुत पूजने वाले तुम्हारे लोग जो हैं ये मोहम्मद पर ईमान लाने वालों से ज्यादा हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नादिल की, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत। आपको मालूम है कि कुछ अहले किताब ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौरात जैसे आसमानी किताब का एक बड़ा इल्म दे रखा है, जाहिल भी नहीं है। उनको मालूम है कि हाँ, इस्लाम और तौहीद के बिलमुकाबिल कभी शिर्क और कुफ्र नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद वो जिब्त और तागूत दोनों पर ईमान रखते हैं। और जब लोग पूछते हैं कि कौन सिराते मुस्तकीम है, सिराते मुस्तकीम पर है, तो कहते क्या है, ये बुत पूजने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिदायत पर है। ये दूसरी आयत है, बतौर दलील के नकल किया। किस लिए नकल किया? यह साबित करने के लिए कि जादू जो है वो शिर्क और कुफ्र है, ये तौहीद के मनाफी है, शिर्क की एक किस्म है। दलील कैसे? युमिनूना, हाँ, कौन से का है? हाँ, जमा मुज़क्कर का। युमिनूना, वो लोग ईमान रखते हैं। कौन लोग? सेगा तो पता चल गया। कौन लोग? यहूदी। इस युमिनूना के फाइल कौन है? यहूदी। युमिनूना, ये यहूदी ईमान रखते हैं। ईमान रखने का मतलब तस्दीक करते हैं, सच्चा समझते हैं, सही समझते हैं। ईमान का ही मतलब होता है ना कि किसी चीज को आपने सच्चा समझ लिया, तस्दीक कर लिया, यानी आपने उसको तस्लीम कर लिया। ये अहले किताब यहूदी युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत, मानते हैं, ईमान रखते हैं, सच समझते हैं, दुरुस्त और सही समझते हैं। किसको? जिब्त और तागूत को। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, जिब्त किसको कहते हैं? कहा अस्सिहरु। क्या? सिहर। हाँ? जादू को क्या कहते हैं? जिब्त किसको कहते हैं? जादू को। अब तर्जमा क्या होगा? युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, आसमानी किताब तौरात का इल्म रखते हुए भी इन्होंने ये मानते हैं, तस्दीक करते हैं, ईमान रखते हैं जादू पर और तागूत पर। आई बात? जादू पर और
جبت یعنی جادو. ایمان رکھتے ہیں جادو پر اور شیطان طاغوت پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور بہت سارے اہل میں، قال عمر الجبت والسحر والطاغوت والشیطان. کیا جواب بتایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جبت کہتے ہیں جادو کو اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. اب یہاں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اس سے کیسے اخذ کیا. اوپر والی آیت سے پتا چل گیا کہ جادو کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. اس آیت سے کیا پتا چلا کہ یہودیوں کے کفر کا ایک بڑا سبب کیا تھا؟ وہ جادو کو سچ سمجھتے رہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کا یہ کہنا تھا کہ جادو سیکھنے سکھانے میں کوئی حرج نہیں. اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان کو کیا بتایا؟ کافر. یعنی وہ شرکیاں چیز پر بھی ایمان رکھتے رہے، شرک پر بھی وہ شرک کو بھی اچھا سمجھتے رہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. پھر اب اسی کے ساتھ ذرا وہ حدیث ملا لو. اگر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا، اللہ اکبر، کہ یہودی علماء کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ جو علماء تھے تورات کا علم رکھنے کے باوجود، تورات پر ایمان و یقین رکھنے کے باوجود، آخرت جنت جہنم رسول اللہ سب پر ایمان رکھنے کے باوجود کس کو درست سمجھتے رہے؟ جبت. اور اسی بنا پر یہودیوں کے یہاں جادو عام. یہودیوں سے زیادہ کوئی جادوگر نہیں، جادوگری ان کے یہاں عام رہی. تو ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی یہاں، سمجھو، پہلے پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ جو کچھ یہودیوں نے کیا تم بھی وہ چیز کرو گے. یہودیوں نے جادو جیسے شرکیاں عمل کو تصدیق کیا اور قبول کیا، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو یہ شرک کریں گے. واضح ہو گئی بات. دوسری چیز اور بڑی اہم جو میرے ذہن میں آئی، وہ بھی یاد رکھنے کی ہے. ہمارے بھائی کہتے ہوں گے آخر وہ بھی تو فلاں جگہ کا فارغ ہے نا جو لکھ لکھ کر کے دیتا ہے. آخر وہ بھی تو فلاں جگہ کا فارغ ہے، عالم ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، وہ کیسے جادوگر ہو جائے گا؟ جاہل بگڑ جائے تو بگڑ جائے، لیکن عالم کو تو پتہ نہیں شرک کفر کیا ہے. ذرا اچھی طرح یاد رکھنا. تو کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اوتو نصیبا من الکتاب. وہ بھی تورات کے بہت سارے، تورات کا علم وہ بھی رکھتے رہے. پتہ چلا وہ بھی مولانا تھا، مولانا تھے. اللہ گواہی دے رہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. تورات کے بڑے حصے کا علم ان کے پاس ہے. علم رکھتے ہوئے بھی یہودی علماء جو ہے جادوگر تھے، جادو کی تصدیق کرتے رہے، جادو کو درست سمجھتے رہے. تو اس امت میں بھی علم رکھتے ہوئے اگر کوئی جادوگر نکل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ أَوْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. آگئی بات سمجھ میں؟ چلو، طاغوت کی بحث تو گزر چکی ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کے اصل معنی آتے حد سے، کسی کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، کسی کی اتباع میں حد سے زیادہ اس آگے بڑھ جانا، کسی کے احترام میں. ایک آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اسے عابد ہونا چاہیے. آپ نے اللہ کے بندے کو حد سے زیادہ بڑھا کر کیا بنا دیا؟ اس کو معبود. ایک عالم ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ لوگوں کو
ہدایت کی راہ بتائے، اگر وہ غلط بات کہے 100% اسی کو اپنا پیشوا مان لینا، قرآن حدیث ایک طرف نہیں، جو یہ کہہ دے گا وہی، اس کو کیا ہو گیا؟ وہ طاغوت بنا لیا۔ وقال جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد۔ یہاں طاغوت کا ایک جبت کا ایک معنی اور طواغیت طاغوت کا ایک معنی کون بیان کر رہا ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ لوگ جس کی عبادت کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جس کی 100% پیروی کرنے لگے معصوم سمجھ کر کے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبھی وہ لیڈر کے شکل میں ہوگا، کبھی قائد کے شکل میں ہوگا، کبھی عالم کے بھی شکل میں ہو سکتا ہے، انہی تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو عمر فاروق کی تفسیر تھی طاغوت کی، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الطواغیت کہان، طواغیت طاغوت کی جمع کیا؟ طواغیت۔ طواغیت یہ کاہن لوگ تھے، کان ینزل علیہم الشیطان، جن پر شیطان نازل ہوتا تھا، فی کل حی واحد، عرب کے ہر قبیلے کے اندر ایک ایسا کاہن پایا جاتا تھا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاغوت کا معنی شیطان بتایا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طاغوت کا معنی کیا بتایا؟ کاہن۔ کوہان جمع ہے کس کی؟ کاہن کی۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ نجومی، جو آپ کا ستارہ سیٹ کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اچھا، کیا کرتا رہتا ہے وہ؟ خود کا ستارہ ڈوبا ہوا ہے اور پوری دنیا کا ستارہ وہ پیسے لے کر کے سیٹ کرتا رہتا ہے۔ کاہن، کیا کاہن تھا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں ایک دستور تھا کہ ہر قبیلے میں ایک شخص رہتا جو چلا کشی کر کے یا اپنے عملیات کے غیر شرعی عملیات کے ذریعے جن اور موکل اس کے پاس رہتے، سمجھ گئے نا؟ اور وہی پورے قبیلے میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، وہ ساری چیزیں جس کو معلوم کرنی ہوتی تھی کس کے پاس جاتے؟ جو قبیلے کا کاہن ہوتا تھا۔ کاہن پھر جنوں اور شیطانوں کی مدد سے، شیطانوں سے پوچھ کر کے، آج کل میں نے سنا ہے بڑی دنیا ترقی کر گئی، آج کل بابا بھی جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر لگتے ہیں، پھر ٹیلی فون لگا کر کے بات کر رہے ہیں جنوں سے۔ ہاں، ارے میں نے ابھی اچھا میں ابھی ٹیلی فون کر کے آیا، میں سمجھا کہ کہیں پاکستان ٹیلی فون کرتے رہے ہو گیا، کوئی اور معاملہ آئے گا، نہیں، ٹیلی فون کر کے میں نے پوچھ لیا، اصل میں ان پر ایک عورت بہت دن سے مسلط ہے۔ لو کمپیوٹر اب یہی کریں کہ ہمارے پاس میسج موکل نے بھیجا ہے، میسج آیا ہے اس کا، کیا میسج بھیج دیا کہ ہاں اس پر فلاں، اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا، کچھ آدمی عمل کرتا، ادھر ادھر جنگلوں میں جا کے بیٹھا رہتا، تو پھر شیاطین اس کے پاس سے آتے کہ آپ فلاں چیز کو حرام کر لیں یا فلاں کام آپ کرنے لگے تو ہم آپ کا ساتھ دیں، ان کو موکل کہا جاتا ہے۔ تو عرب کے ہر قبیلے میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری تھا، اور پورے قبیلے کے لوگ اسی کے پاس جاتے تھے۔ وہ کبھی ستارہ دیکھتا، کبھی ہتھیلی دیکھتا، اور کبھی کچھ لکیریں کھینچتا، اور پھر جنوں کی مدد سے یہ بتاتا کہ ایسا ہونا ہے اور ایسا ہوا ہے یا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔
تو ہر قبیلے میں ایسے لوگ موجود تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے طاغوت. تو گویا کہ آپ کے سامنے طاغوت کیا کی دو تفسیریں آئی. ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، اور دوسری تفسیر کس کی آئی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو کہتے ہیں کہ طاغوت کاہنوں کو، کیا کاہنوں کو. اور کون سے کاہن؟ جن پر شیطان باہر کی غیب کی خبریں کچھ لا کر کے بتاتا تھا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا چکر ہوتا ہے. آپ کا جو موکل ہے، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے مجلس میں، وہ عقیدہ برباد کرنے کے لیے شیطان گھومتا رہتا ہے. وہ دیکھا کہ یہ دبئی سے چلے ہوئے ہیں، اور آتے وقت انہوں نے سوچا کہ بہت سارے ساتھی آتے ہیں، چلو آج یہ کیک کا ایک پاکٹ لیے چلتے ہیں اور سب کو کیا کر دیں گے، وہ تقسیم کر دیں. کہ ان کی نیت صاف ہے. لیکن آپ کا جو موکل گھوم رہا تھا، آپ کے متعلق عقیدہ اور پکا کر دیں، پہنچے ہوئے آپ ہیں، وہ ٹہل رہا تھا، ان کو دیکھ لیا، یہ بات کر رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم کو فلاں جگہ درس میں جانا ہے. موکل نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کیک خرید ہیں. اب آیا آپ کو چپکے سے بتا دیا، دیکھیں ماشاءاللہ فلاں بھائی آ رہے ہیں اور کیک لے کر کے آ رہے ہیں. آپ نے بتایا بھائی کوئی نہ جائے، کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کیک بھیج رہا ہے. ارے واقعی کیک لے کے پہنچ گئے آدھے گھنٹے میں، سب کھا لیے. اب جتنے بیٹھے، واہ پتا نہیں، آج پتا چلا کہ بابا صاحب کرامت ہیں. دیکھا بابا کو کیسے خبر مل گئی. اب 1000 مرتبہ کہیں نہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ شیطان نے کرامت دکھلا دیا. اب ہر آدمی ان کو کیا سمجھے گا؟ پہنچا ہوا. اور یہی ہوتا ہے نا، یہی سارا چکر ہوتا ہے. موقع کیوں گھومتا رہتا ہے؟ تو جو موکل شیطان لا کر کے خبر دے دیتے تھے تو وہی بتا دیتے. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ آگے حدیث آ رہی ہے، یہ بھی ایک خبر پاتا ہے تو 99 باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے 100 باتیں کاہن کو بتاتا ہے موکل. 100 میں ایک تو سچی اور 99 جھوٹی. لیکن اب لوگ اسی ایک کو دیکھ کر کے اتنے دیوانے ہو جاتے، 99 باتیں جھوٹی ہوئی بابا کی، کوئی پرواہ نہیں، ایک سچی ہو گئی. اور یہی ہوتا ہے. کسی ایک کو اللہ تعالی نصیب میں لکھا تھا کہ ہاں شادی کے 5 سال کے بعد بیٹا ملے گا، اتفاقاً تنگ آ کر کے انہی ایام میں چلا گیا اجمیر. یہ ہزاروں اجمیر جاتے ہیں، بلکہ جو لے کے جاتے ہیں ان میں سے کتنے بھی وہیں چھٹ غائب ہو جاتے ہیں، پلٹ کر کے آتے ہی نہیں، وہیں غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اتفاقاً آپ کو اولاد مل گئی تو ساری دنیا کیا ماشاءاللہ. دیکھو 10 سال سے نہیں گئے بابا کے ہاں، ایک مرتبہ حاضری دی، اللہ تعالیٰ بابا نے ان کو دے دیا. تو ایک شیطان اس طرح سے مزید عقیدے کو پکا کرنے کے لیے موکل جو ہوتا ہے ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے. تو انہی کو کاہن کہا جاتا ہے، اور عرب کے ہر قبیلے میں ایسے ہوا کرتے تھے. ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ آخر جس پر شیطان آتا رہا تو وہ بھی تو شیطان ہی بن چکا تھا، وہ کون سا انسان رہ گیا ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ تقریباً دونوں کا معنی ایک ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.